الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین وقال ربكم ادعوني اور تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی مجھے پکارو مجھے بلاؤ استجب لکم میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ حضرات وقار رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں اور گھڑیوں میں ہر مومن مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس کوشش میں ہر مومن مسلمان دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں اپنے رب کے سامنے مختلف انداز سے اپنے رب کو پکارتا ہے۔ کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، کوئی شخص ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، کوئی شخص استغفار میں مشغول رہتا ہے، کوئی شخص دعاؤں میں اور ان اذکار میں اور ان الفاظ میں مشغول رہتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، دعاؤں کے حوالے سے اور ذکر کے حوالے سے۔ اور ہر شخص کا بنیادی مطمع نظر اور اس کی توجہ صرف اس بات پہ ہوتی ہے کہ ان گھڑیوں میں اور ان مخصوص لمحات میں جو کہ اب مختصر دنوں پر مشتمل دن رہتے ہیں کہ میں اپنے رب کو منا لوں، اپنے رب سے اپنی مناجات کر لوں، اپنی سرگوشیاں یا دل کی باتیں کر کے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے رب سے میں گناہوں کی معافی کروا کے جنت کا حقدار بن جاؤں۔ اور اگر کسی مومن کو یہ مقام نصیب ہو جائے کہ وہ واقعتاً اس منصب تک اگر پہنچ جائے تو یقینی بات ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس نے رمضان المبارک کی فیض یابی کے حوالے سے اپنے آپ کو کامیابی اور کامرانی کی منزل تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ منزل پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اس دعا کا نتیجہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول پہ چڑھتے ہوئے ایک زینے پہ اس شخص کے لیے بدبخت ہونے کے حوالے سے جب حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ تباہ و برباد ہو وہ شخص جس کے پاس رمضان کا مہینہ آیا لیکن وہ اس سے فائدہ مند نہ ہو سکا، تو ہمیں اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم اپنے ہاتھ پھیلائیں، اپنے دامن پھیلائیں، اپنی جھولیاں پھیلائیں اس کی رحمتوں کے حصول کے لیے اور اس اللہ کی طرف سے برکتوں اور فیوز کے حصول کے لیے ہم اس کے مستحق بنیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے کافی احادیث جو اس فضیلت کے حوالے سے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اقرب علی اللہ من الدعاء، اللہ رب العالمین کے ہاں جو سب سے زیادہ عزت والی چیز ہے پکارنے کے حوالے سے وہ دعا ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے اور اپنے آپ کو فقیر بنا کے پیش کرے اور اس سے مانگے۔ اور احادیث میں یہ مختصر احادیث جو بڑی عمومی طور پہ مشہور بھی ہیں، الدعاء هو العبادہ، دعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا ہی عبادت ہے۔ یہ مختلف احادیث جو ہیں یہ موجود ہیں اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل، کہ دعا اس چیز سے بھی فائدہ دیتی ہے جو مصیبت بلا یا کوئی بھی چیز ہمارے اوپر نازل ہو چکی ہے، جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہمیں اس سے بھی فائدہ مند بناتا ہے۔ وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، اور وہ مصیبت، وہ بلا، وہ آفت، وہ مصیبت، وہ آزمائش جو ہمارے اوپر آنے والی ہے،
جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہمیں اس سے بھی فائدہ مند بناتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں یہ بات کہی گئی اسی حدیث میں، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ، اس لیے اے اللہ کے بندوں اپنے اوپر دعا کو لازم پکڑ لو، اللہ رب العالمین سے مانگا کرو۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے آتے ہی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اے اللہ میرے لیے مغفرت فرما، میرے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجلت ایھا المصلی، اے نمازی آدمی تو نے جلدی کی ہے، اور آپ نے اس کے لیے باقاعدہ ادب سکھایا کہ جب بھی آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی ہے تو اس دعا کا ادب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیں تو سب سے پہلا ادب یہ ہے فاحمد اللہ بما هو اہلہ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں جس کا وہ ذات اہل ہے۔ ثم صلی علیہ، پھر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو۔ دعا کا ادب کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم سل تعطا، پھر آپ جو بھی اللہ رب العالمین سے سوال کریں گے آپ کو وہ عطا کیا جائے گا۔ حضرات آپ دیکھیے کہ یہ دعا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عبادت کا ایک ایسا ہمارے سامنے ایک پریسیڈنٹ ہے اور ایک ایسا زینہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں، کثرت سے واقعات موجود ہیں قرآن کریم میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اور پھر اسی طرح ہی حضرت زکریا کے حوالے سے، حتیٰ کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جو سورہ صافات میں 23ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور اس کا ایک حصہ سورہ انبیاء میں بھی بیان ہے کہ کس طرح حضرت یونس علیہ السلام پر جب مشقت آئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں پہ بھی اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بھی بیان کر دی کہ لولا انہ کان من المسبحین، کہ اگر یونس تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، اللہ کو نہ پکارتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ تو گویا یہ مصیبت، یہ مشقت، یہ آفتیں، یہ آزمائشیں جو ہماری زندگی کا ظاہری طور پہ حصہ ہیں، اور وہ حقیقت میں در حقیقت وہ ہمارے اپنے ہی کیے گئے اعمال کا ہمارے سامنے نتیجہ آتا ہے، لیکن جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گریہ زاری کرتے ہوئے رب کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے تو یقینی بات ہے میرا رب اس سے ہمیں ضرور فائدہ انشاءاللہ تعالیٰ دے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، احادیث میں کئی کلمے ایسے بتائے گئے ہیں کہ جن کلمات کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ کریم اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ چونکہ وقت کم ہے، میں آپ کے سامنے صرف ایک کلمہ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں جو سنن ابن ماجہ کی حدیث کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یعنی اس کا ترجمہ سنیے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس وجہ سے کہ بے شک تو اللہ رب العالمین ہے، انت الاحد، تو احد ہے، صمد ذات ہے، الذی لم یلد ولم یولد، تو وہ ذات ہے جس نے نہ کسی کو جنا ہے نہ وہ خود کسی کا پیدائش شدہ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور تیرے سوا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی اس ذکر کے ساتھ، اس کلمے کے ساتھ دعا کی، لقد سأل باسمہ، اس نے اللہ کے ایسے نام کے ساتھ دعا کی، الذی اذا سئل بہ اعطی، جب بھی اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے
اعطا، وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ اجابا، اور جب اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اجابا، تو اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ آخری بات یہ حدیث میں اس کا خلاصہ سن لیں کہ بسا اوقات ہم اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں، اس کا ظاہری طور پہ ہمارے سامنے کوئی نتیجہ نہیں آتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو سننا چھوڑ دیا ہے، یا ہم اتنے گناہ کے مجسمے بن گئے ہیں کہ شاید اب ہمارے لیے کوئی معافی کی یا اللہ کی رحمت کی کوئی رے آف ہوپ یا امید کی کرن باقی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیے، حدیث میں تین جو طریقے ہیں کہ جب بندہ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے، التجا کرتا ہے، اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنی مناجات کرتا ہے، تو تین طرح کے نتائج میں سے کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور برآمد ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندے نے اللہ رب العالمین سے مانگا کہ اللہ رب العالمین میرے لیے مثلا اللہ مجھے عمرے پہ بھیج دے، ایک ہفتہ لگا اس کے لیے، کوئی ایسے ساز و سامان اللہ نے تیار کر دیا، اس کا عمرہ لا دیا، اللہ تعالیٰ میری فلاں جائیداد فروخت کر دے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کام بنا دیا، اللہ میرے بچے کی شادی کر دے، میرے بچی کی فلاں جگہ پہ شادی کر دے، وہ واقعہ کام ہو گیا۔ اچھا، جب اس طرح کا بندے کے سامنے اس کی اللہ کی رحمت کا مظہر آتا ہے تو بندے کا اللہ پہ اور بڑا یقین ہو جاتا ہے کہ یار میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے فوری اس دعا کو قبول کر لیا۔ کہ بچہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ تو میرے امتحان میں اتنے نمبر آ جائیں، وہ سچی مجھے اتنے نمبر آ جائیں، تو بچہ بڑا خوش ہوتا ہے، میرے رب نے میری دعا کو سن لیا۔ یہ دعا کی قبولیت کا ایک مظہر ہے۔ دوسرا مظہر یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں چیز عطا فرما دے، اللہ مجھے فلاں مصیبت سے بچا لے، اللہ تعالیٰ دنیا کی فلاں نعمت مجھے عطا کر دے، اللہ فلاں جگہ پہ مجھے مکان لے دے، اللہ تعالیٰ فلاں چیز مجھے دے دے۔ وہ اتنا کچھ مانگتا ہے لیکن ظاہری طور پہ اس کے سامنے اس کا کوئی بھی مثبت رد عمل سامنے نہیں آتا، بلکہ الٹا کیا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی بندہ بازار میں جا رہا ہے، بائک پہ جا رہا ہے، گاڑی پہ جا رہا ہے، اس کو کسی ڈاکو چور نے روکا، روک کے چھوڑ دیا۔ یا بسا اوقات یہ ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار آج ایسا سڑک پہ حادثہ ہوا نا، میں ذرا ڈرائیونگ میں ایسے نہ اسٹیئرنگ موڑتا تو میں نے آج بچنا نہیں تھا۔ یہ اصل میں یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم نے جو دعا مانگی تھی کسی اور کام کے لیے، اللہ رب العالمین نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ بندہ، میرا یہ بندہ اس کے اوپر فلاں مصیبت، مشقت اور بلا آنے والی ہے، میرا خالق ہونے کے ناطے اس سے جو تعلق ہے، ہم نے اس بندے کو اس مصیبت سے بچانا ہے۔ اب ہمارے اوپر آزمائش گرنے لگی، ہمیں ڈاکو لوٹنے لگے، ہمارے اوپر کوئی مصیبت مشقت آنے لگی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا۔ مانگے ہم نے اللہ سے پیسے تھے، مانگا مقام تھا، مانگا کچھ اور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مصیبت سے ہمیں بچا لیا، لیکن ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصیبت سے کیوں بچایا۔ تو یہ حقیقی بات ہے کہ جو ہم نے دعا کی ہوتی ہے یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ مصیبت سے بچا دیتے ہیں۔ تیسرا اس کا دعا کی قبولیت کا مظہر یہ ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے لیکن نہ اس کے لیے کوئی دعا کی فوری قبولیت کا کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے، اور نہ ہی کوئی مصیبت اور بلا اس کے لیے ٹلتی ہے، بلکہ الٹا اس کے لیے مصیبت در مصیبت جو ہے وہ آتی جاتی ہے، اور بندہ دعا مانگتا ہے اس کے لیے ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی، وہ دن کے مگر کاروبار پہ گیا، اس کے لیے ایک نیا مسئلہ سامنے آ گیا، مصیبت، مشقت اور ایسی کیفیت بنتی گئی، وہ ظاہراً اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کے لیے دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے انتہائی بدقسمتی کا مقام ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی رحمت سے اس طرح نا امید ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں تو اللہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس کی دعا ذخیرہ ہو رہی ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی چیز ہم گلے میں پیسے ڈالتے جائیں نا تو باہر سے گلہ بند ہوتا ہے، ہم روزانہ ڈالتے جائیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس گلے میں کتنے پیسے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارا جو اکاؤنٹ ہے، ہماری دعائیں اس میں ذخیرہ ہوئی جا رہی ہیں۔ جب قیامت کا روز ہونا ہے
دنیا میں اس دعا کی قبولیت کا کوئی اظہار ہمارے سامنے نہیں تھا، لیکن ذخیرہ شدہ دعائیں جب اللہ تعالیٰ اجر بنا کے ہمارے سامنے قیامت کے روز پیش کریں گے، بندہ مومن وہاں پہ اللہ کے سامنے اظہار کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، جتنا بڑا یہاں پہ اجر ملا ہے ساری دنیا کا یہیں پہ مل جاتا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے، تنہائی میں بھی مانگیں، اعلانیہ بھی مانگیں، اور یہ آپ کا اپنے رب سے تعلق ہے۔ جو سوال آپ کو اپنے رب سے درکار ہے اس مالک سے مانگیے۔ اللہ کریم ہماری سوالوں کو، ہمارے جو بھی ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے، آزمائشوں بلاؤں کو ہم سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔